کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ جو ہے اپنے تمام 20 اسباق کا جو ہے اعادہ کریں گے اور جو ہے دیکھیں گے کہ ہم نے کیا پڑھا تھا۔ تو آئیے آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، حصہ والنماز کے ذریعے جو ہے اس کی 20 اسباق کی جو ہے دہرائی کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے یہ دیکھا تھا اس کورس کے 6 مقاصد ہیں۔ قرآن سمجھنا آسان ہو جائے، یعنی 50% الفاظ 20 گھنٹوں میں آئیں۔ الحمدللہ ہم نے دیکھا کہ ہم نے 50% سے زیادہ ہی جو ہے سیکھ لیا۔ دوسرا مقصد یہ تھا کہ نماز سمجھ میں آ جائے، اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے، تو الحمدللہ اب نماز کے ہر لفظ سے ہم جو ہے وہ بخوبی واقف ہے اور جانتے ہیں۔ تیسرا سے نماز مؤثر ہو جائے، یعنی خشوع خضوع اور شوق پیدا ہو۔ جب کوئی چیز یا کوئی لفظ سمجھ کے بولا جاتا ہے تو ظاہر ہے اس میں اثر ہوتا ہے۔ چوتھا یہ تھا قرآن کے ساتھ تعلق ہو، یعنی زندگی میں قرآن لانے کا طریقہ۔ ہم نے مختلف چیزوں کو دیکھا کہ انہیں ہم کیسے اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں۔ پانچواں تھا نیک اعمال، یعنی اعلی اخلاق کی ترغیب۔ تو الحمدللہ ہم نے کئی حدیث مبارک دیکھی جو ہمیں ان چیز کی، اور کئی قرآنی آیتیں دیکھی جو ہمیں جو ہے قرآن اور حدیث کی طرف جو ہے راغب کرتی ہیں۔ اور چھٹا تھا عربی بول چال۔ تو الحمدللہ ہم نے عربی بول چال کے 100 جملے سیکھے۔ اس کے بعد ہم نے تعوذ سے شروع کیا تھا۔ بسم اللہ سے پہلے تعوذ پڑھتے ہیں کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں، باللہ اللہ کی، من سے، الشیطان شیطان، الرجیم جو مردود ہے۔ جب بھی کلام پاک کی تلاوت کی جاتی ہے تو کیا ہے، تعوذ پہلے پڑھا جاتا ہے، تو تعوذ جو ہے وہ اس کے شروع میں آتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے ثنا پڑھا۔ ثنا کیا تھا؟ سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ سبحانک پاک ہے تو، اللہم اے اللہ، و بحمدک 4 ٹکڑے ہیں اور تعریف ہے تیرے لیے، وتبارک اور 2 ٹکڑے ہیں اور برکت والا ہے، اسموں کا 2 ٹکڑے ہیں تیرا نام، وتعالی اور بلند و بالا ہے، جدو کا تیری بزرگی، ولا الہ اور نہیں کوئی معبود غیروں کا سوائے تیرے۔ یعنی جب بھی نماز شروع کرتے ہیں تو پہلے یہ ثنا پڑھتے ہیں، پھر جو ہے سورۃ الفاتحہ، اس کے بعد جو ہے کوئی آیتیں یا سورت جو ہے ملاتے ہیں، اور پھر جو آگے رکوع سجود وغیرہ اور جو ہے وہ قیام سجدہ تشہد وغیرہ یہ جو ہے پڑھتے ہیں۔ یہ ترتیب ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ سورۃ الفاتحہ جو ہے یہ تمام رکعتوں میں لازم ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تو آئیے اسے دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، باللہ اللہ کی، من الشیطان شیطان، رجیم مردود سے، بسم اللہ اللہ کے نام سے، الرحمن جو نہایت ہی مہربان، والرحیم اور مسلسل رحم کرنے والے ہیں، الحمدللہ تمام تعریفیں تمام شکر اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام جہانوں کا عالم ہے، الرحمن الرحیم جو بہت ہی مہربان اور نہایت مسلسل رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین مالک بادشاہ ہے، یوم الدین بدلے کے دن کا، یعنی یوم قیامت کا۔ اس کے 2 معنی تھے دین کے، یعنی بدلے کا دن، اور دوسرا کیا تھا؟ نظام اسلام، یعنی طرز زندگی جو اسلام کا قانون قاعدہ ہے وہ۔ ایاک نعبد، ایاک صرف تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، مضارع کا صیغہ اب ہم پہچان سکتے ہیں کہ نون آ رہا ہے، وا اور ایاک اور تیری ہی، نستعین اگین یہ جو ہے دوبارہ دیکھیے کیا ہے، مضارع کا صیغہ نون سے شروع رہا، تجھی ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں، جمع کا صیغہ یا نون بتا رہا ہے، مذکر ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدی
اہدی دے ہمیں ہدایت، کیا صراط اس رستے کی، مستقیم جو سیدھا ہے یعنی سیدھے رستے کی ہمیں ہدایت دے. صراط الذین انعمت علیہم، صراط رستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت جن پر کیا آپ نے انعام کیا، علیہم ان پر یعنی جن پر آپ نے انعام کیا ان کا رستہ، غیر المغضوب علیہم غیر نہ کہ ان کا سوا، مغضوب جو غضب کیے گئے جن پہ غصہ ہوا، علیہم ان پر، ولضالین یا جو بھٹکے، یعنی ایسے لوگ جن پہ آپ ناراض ہوئے یا جو بھٹکے گمراہ ہوئے ان کے راستے پر نہیں بلکہ جن پہ انعام کیا. پھر یہ دیکھا ہم نے انعمتا کے اندر 4 قسم کے لوگ آتے ہیں. ان میں کیا ہے؟ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. ہم صالحین کے درجے میں شامل ہو سکتے ہیں بشرطے کہ ہم نیک بنے اور جو ہے صالحین کی دعا میں شامل. اس سورۃ الفاتحہ سے ہم نے یہ 12 عادتیں پڑھی تھی. جی آپ نے کوئی اگر کائنڈلی سے پڑھ دے. چلیے، عادت نمبر 1 اللہ کی پناہ لیجئے. عادت نمبر 2 ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہیے. عادت نمبر 3 اللہ کے بارے میں ہمیشہ مثبت سوچ رکھیے. عادت نمبر 4 ہر لمحہ اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے. عادت نمبر 5 علم حاصل کیجیے اور کائنات میں تدبر کیجیے. عادت نمبر 6 دوسروں پر رحم کیجیے. عادت نمبر 7 آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر دن کا پلان بنائیے. عادت نمبر 8 ہر کام سے پہلے عبادت کی نیت کیجیے. عادت نمبر 9 ہر چیز میں اللہ کی مدد طلب کیجیے. عادت نمبر 10 اللہ سے ہدایت کی دعا کیجیے. عادت نمبر 11 ہمیشہ اچھے لوگوں کی پیروی کیجیے. عادت نمبر 12 برے لوگوں سے ہمیشہ دور رہیے. تو اس پہ جو یہ عادت نمبر 1 ہے یہ تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے ہے. عادت نمبر 2 اور 3 جو ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہے. عادت نمبر 4 اور 5 جو الرحمن الرحیم سے ہے. مالک اور اس کے بعد جو ہے الرحمن الرحیم سے یہ 6ٹھی عادت بھی آتی ہے. اور جو ہے اس کے بعد جو ہے مالک یوم الدین سے جو ہے وہ آخرت کی. اور جو ہے پھر اہدنا الصراط المستقیم سے جو ہے نیت عبادت کی. اور جو ہے نستعین سے جو ہے وہ اللہ کی مدد مانگنا 9ویں. اور جو ہے اہدنا 10ویں. اور برے لوگوں سے بچنے کی جو ہے غیر المغضوب اور الضالین اچھے لوگوں اور برے لوگوں کے مردود سے. تو سورۃ الاخلاص کا خلاصہ کیا ہے؟ ہدایت کی دعا یعنی سیدھے راستے پر چلنے کی دعا ہے. اس کے بعد ہم نے اذان کو دیکھا کہ اذان میں کیا ہوتا ہے. اللہ اکبر 4 بار ہے. اشہد اللہ الہ الا اللہ 2 بار. اشہد ان محمد رسول اللہ 2 بار. اور حی علی الصلاۃ اور پھر حی علی الفلاح 2 بار. اور آخر میں پھر 2 بار اللہ اکبر لا الہ اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے. اشہد اللہ الہ اشہد میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں اللہ الہ کہ نہیں ہے کوئی الہ الا سوائے اللہ کے. اشہد میں گواہی دیتا یا دیتی ہوں کہ اللہ ان کے لا الہ اشہد ان محمد میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد جو ہے وہ کیا ہے؟ رسول اللہ اللہ کے رسول ہے. حیا آؤ علی الصلاۃ نماز کی طرف. حیا آؤ علی الفلاح فلاح کامیابی کی طرف. اللہ اکبر اور اللہ بہت بڑے ہیں اور کوئی نہیں ہے معبود سوائے اللہ. یہ اذان تھا. اذان پکار ہوتی ہے ان کے لیے جو مسجد سے باہر ہوتے ہیں کہ وہ نماز کی طرف آئیں. فجر کی اذان میں جو ہے ہم 2 الفاظ مزید اضافہ کرتے ہیں. وہ کیا؟ حی علی الفلاح کے بعد کہتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم. الصلاۃ نماز خیر بہتر ہے من سے نوم نیند یعنی نماز نیند سے بہتر ہے. پھر اسی طرح جب نماز کھڑی ہوتی ہے جماعت کھڑی ہوتی ہے تو 2 الفاظ اور کہے جاتے ہیں. حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاح قد قامت قد بے شک یقیناً تحقیق قامت کھڑی ہوگی صلاۃ نماز یقیناً بے شک بلا شک و شبہ نماز کھڑی ہوگی. یہ جو اقامت ہے یہ ان کے لیے پکار ہوتی ہے جو مسجد میں بیٹھے نماز کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ جی اٹھ جائیں نماز کھڑی جماعت کھڑی ہوگی. اور اذان ان کے لیے پکار ہوتی ہے جو مسجد سے باہر ہوتے ہیں کہ آئیں آپ جو ہے نماز کے لیے آئیں. اذان کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخصوص اوقات میں ملاقات اور کامیابی کے لیے دعوت اور ملا. اس کے بعد ہم نے وضو کے پہلے اور وضو کے بعد کے اذکار دیکھے. وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں یعنی نام سے اللہ کے. اور وضو کے بعد جو ہے یہ کلمہ شہادت پڑھتے ہیں پہلے اشہد اللہ الہ الا اللہ
اشہد میں گواہی دیتا ہوں ان کے لا نہیں الہ معبود الا سوائے اللہ اللہ کے وحدہ وہ اکیلا ہے لاش وحدہ دو ٹکڑے وحدہ اور ہو لا شریکہ اور جو ہے یہ جو ہے کیا نہیں ہے کوئی تیرا شریک لہو اس کے دو ٹکڑے تھے اس کا واہ اور اشہد میں گواہی دیتا یا دیتی ہوں ان کے محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ دو ٹکڑے عبد بندہ ہوں اس کا یعنی اللہ کے و رسول یہ اس کے تین ٹکڑے ہیں واہ اور رسول یعنی رسول ہوں اس یعنی اللہ کے تو اس طریقے سے ہم نے جو ہے یہ کلمہ شہادت جو ہے وہ پڑھا وضو کے بعد اور پھر ایک چھوٹی سی دعا ہے وضو کے بعد کی کیا اللہم جعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین اللہم اے اللہ اجعلنی بنا دے مجھے من سے توابین توبہ خوب توبہ کرنے والوں میں سے وجعلنی اور بنا دے مجھے من سے متطہرین پاک صاف رہنے والوں میں سے اور اس دعا کی اہمیت یہ تھی کہ اگر کوئی جو ہے وضو سے پہلے بسم اللہ کے لفظ کہتا ہے وضو کی بعد کلمہ شہادت پڑھتا ہے اور یہ مختصر دعا پڑھتا ہے تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں جس دروازے سے چاہے داخل جائے اس کے بعد رکوع کی تسبیح ہم نے دیکھا تھا سبحان ربی العظیم سبحانہ پاک ہے ربی اس میں دو ٹکڑے ایک رب یعنی رب اور دوسرا ہی ربی یعنی میرا رب یعنی یہ دو ٹکڑے شمار ہوتے ہیں العظیم عظمت والا تو گویا یہ 3 لفظ ہیں سبحان رب العظیم لیکن اس میں 4 باتیں ہیں پہلا ہے پاک ہے دوسرا ہے رب ہے تیسرا میرا رب ہے اور چوتھی بات ہے عظمت والا پھر ہم رکوع سے اٹھتے ہیں تو یہ تسبیح پڑھتے ہیں سمیع اللہ لمن حمید سمیع سن لی اللہ نے لمن جس نے دو ٹکڑے لی اور من حمدہ دو ٹکڑے حمدہ تعریف کی ہو اس کی یعنی جس نے اللہ کی تعریف کی اللہ نے سن لی اور اس کے ساتھ ہی یہ کہتے ہیں ربنا ولک الحمد بعض جگہوں پہ ربنا لک الحمد آتا ہے بعض پہ ولک الحمد دونوں صحیح ہیں آپ کو جو آتا ہے جو آپ پڑھتے ہیں آپ پڑھتے رہیے کوئی فرق نہیں پڑتا ترجمہ کیا ہے یہاں پہ ربنا اے ہمارے رب اب ایک اور لفظ ہے جو ہم نے ٹیبل میں پڑھا تھا ربہم ربہم ربو کا ربی ربو ربونا اس کا مطلب تھا ہمارا رب یہ ہے ربنا اس پہ پیش ہے اس پہ زبر ہے ربنا یہ پکار ہے اے ہمارے رب یہ دونوں کا فرق ہے اس میں پکار ہے اے ہمارا رب اس کا ترجمہ ہے ربنا کا ہمارا رب والا کا 3 ٹکڑے ہیں وا لا اور کا وا میں نے اور لا میں نے لیے کا تیرے ہی لیے الحمد ہر قسم کی تعریف ہر قسم کے جو ہے وہ شکر تیرے ہی لیے ہے پھر رکوع سے اٹھتے ہوئے یہ ایک اضافی دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے کبھی مل السماوات و مل الارض و مل ما بینہما و مل ما شئت من شیء بعدہ مل بھر کے سماوات آسمانوں کو و مل اور بھر کے الارض زمین کو و مل اور بھر کے ماں جو بینا درمیان میں ہما ان دونوں کے یعنی آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے وہ بھی بھر رہے ومل اور بھر کے ما شئت جو آپ چاہیں من شیء کسی بھی چیز سے بعد اس کے بعد یعنی اے اللہ تعالیٰ میں تو یہ جانتا ہوں کہ یہ آسمان ہے یہ زمین اور ان کے درمیان جو کچھ نظر ہے لیکن آپ جو ہے اللہ ہے آپ کو پتہ ہے ان کے علاوہ بھی اگر کچھ اور ہے اور آپ وہ بھی چاہتے ہیں تو ان کو بھی شکر سے بھر دیں یعنی یہ شکر کی انتہا ہے لیول کی کہ آپ ہر وہ چیز جو کچھ آپ کے علم میں اور نہیں ہے ان سب کو جو ہے بھر کے اتنا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد ہم تشہد پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین التحیات تمام سب قولی یعنی زبانی عبادتیں للہ اللہ کے لیے ہے والصلوات اور سبھی جو ہے بدنی عبادتیں وہ بھی اللہ کے لیے ہیں والطیبات اور سب مالی باتیں وہ بھی اللہ کے لیے یہ جو للہ ہے پہلا لفظ ہے تحیات اللہ کے لیے اس کے بعد یہ واہ 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 جو آ رہے ہیں نا یہ للہ کے ساتھ مل رہے ہیں یعنی تمام بدنی باتیں اللہ کے لیے تمام جو ہے مالی باتیں بھی اللہ السلام سلام ہو علیکہ آپ پر ایو اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ سلام ہو
واہ اور کیا ہو، رحمت اللہ اللہ کی رحمت ہو، و برکات ہو، برکات تین لفظ ہیں، واہ اور برکات اور برکتیں ہوں وہ اس کی۔ اس میں ہم تین چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے پیش کرتے ہیں، کیا اے اللہ تمام زبانی باتیں، تمام جسمانی باتیں، تمام مالی باتیں تیرے لیے، اور اس کے بدلے میں ہم تین چیزیں اپنے نبی کے لیے مانگ رہے ہیں، کیا آپ کے لیے سلامتی مانگ رہے ہیں، اور یہ مانگ رہے ہیں کہ آپ پہ رحمت ہو، اور یہ مانگ رہے ہیں کہ آپ پہ برکات ہو۔ اگلا حصہ جو ہے وہ تھوڑا سا اہم ہے کیونکہ اس میں ہمارا ذکر ہے، السلام علینا، اور ہم پہ بھی سلامتی ہو، وعلی عباد اللہ، اور اللہ کی جو بندے ہیں، کون سے بندے، صالحین جو نیک ہے، یعنی اللہ کے وہ غلام، وہ بندے جو نیک ہیں، ان پہ بھی سلامتی ہو۔ تو یہ جو لفظ ہے صالحین، یہ چونکہ ایک اس وقت دنیا میں ہر وقت لاکھوں کروڑوں لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہر وقت چل رہا ہوتا ہے نماز، ایک سرے سے دنیا کی شروع ہوتی ہے، اور جب آخری دنیا ایک سے تک ختم ہوتی ہے تو دوسری نماز اذان شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ پوری دنیا پہ کہیں نہ کسی وقت ہر وقت نماز لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ سب یہ تشہد پڑھتے ہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ تو وہ تمام صالحین جو نیک بندے ہیں ان سب کی دعاؤں میں شامل، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی ان کی دعا میں شامل ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی نیک۔ اس کے بعد تشہد میں جو ہے کلمہ شہادت پڑھا جاتا ہے، کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اشہد میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں ان کے لا نہیں ہے الہ کوئی معبود الا سوائے اللہ اللہ کے، وا اور اشہد میں گواہی دیتا یا دیتی ہوں ان کے محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبد، دو ٹکڑے ہیں عبد اور ہو، عبد میں نہیں بندہ، وہ اس کے یعنی اللہ کے، و رسول تین ٹکڑے ہیں، وا اور رسول رسول ہوں اس کے اور اس کی رسول ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ درود شریف آتا ہے، درود شریف کیا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم اے اللہ صلی علی، رحمت دے، صلی کے ساتھ جب اللہ آ جائے تو اس کا مطلب ہے رحمت بھیجیے، کس پہ، محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وا اور علی آل، اور ان کی آل پہ، آل سے مراد ان کے اہل و عیال اور ان کے فالوور، ان کے پیروی کرنے والے، محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، کما جیسے صلیتا اللہ آپ نے رحمت بھیجی ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام، وعلی آل ابراہیم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل، انا کا دو ٹکڑے، انا بے شک آپ، یعنی انا کا بے شک آپ، تم کیا ہے، حمید تعریف کے قابل ہیں، مجید بزرگی والے ہیں۔ اس کا اگلا حصہ ہے، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید، اللہم اے اللہ بارک برکت عطا فرما کس کے، محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، وعلا اور پر آل محمد یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل و عیال اور ان کے پیروکاروں پر، ان کے فالو کرنے والوں پر، کما جیسے بارکتا، تا، اب یہ دیکھیں اب ہمیں آ گیا نا، تا جو ہے جب ہم یہ ٹیبل کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، فعلتا جعلتا سمعتا ذکرتا، تا جو ہے وہ سامنے کے لیے، بارکتا جیسے تم نے بھیجی برکت، کسے، یہاں پہ ہے برکت عطا کی تو نے اللہ ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، واہ اور اللہ آل ابراہیم اور حضرت ابراہیم کے ہاتھ پہ، انا کا دو ٹکڑے، انا اور کا، انا بے شک، کا تو حمید تعریف کے قابل، مجید بزرگی والا ہے۔ اس کے بعد نماز کی دعا ہم پڑھتے ہیں، کیا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا اے ہمارے رب، آتنا دو ٹکڑے، آتی دے نہ ہمیں، ہمیں دے، کہاں، فی میں، الدنیا دنیا میں، الدنیا کو ہم پہچان رہے ہیں، الف لام سے اسم ہے، اس میں معرفہ ہے اور واحد ہے، اور یہ ہم نے سنا اپنے پڑھنے اور کے دوران کہ یہ کیا مونس ہوتا ہے، دنیا مونس ہے، یہ ادنا کی صغیر ہے، حسنت یہ جو ہے کیا
اسم ہے کیوں آخر میں دو زبر آ رہے ہیں، اور بولتا ہے مؤنث لفظ ہے، الف لام نہیں ہے تو معرفہ ہے، اور الف تاخیر میں نہیں ہے تو اس لیے ہے واحد۔ اور فی میں الآخرہ، الآخرہ کو پہچانیے، الف لام سے پتہ چلا اسم ہے، معرفہ ہے، اور گولتا سے پتہ چلا مؤنث ہے، اور جو کیا ہے واحد ہے، کیوں اگر مؤنث میں جمع ہوتا تو الف تاخیر میں آتا۔ حسنتن یہ ابھی اوپر ہم نے دیکھ لیا۔ واقینا، ہاں یہ ایک جو ہے اہم لفظ ہے، واقینا یہ تین لفظ ہیں، تین حرف ہیں، کیا وا معنی اور، کی معنی بچا، نہ ہمیں اور ہمیں بچا۔ عذاب النار، عذاب عذاب سے، النار آگ کے، اس کو دیکھ لیجئے، الف لام سے پتہ چلا یہ اسم ہے، الف لام سے پتہ چلا یہ معرفہ ہے، اور جو ہے یہ کیا ہے واحد ہے اور مؤنث ہے۔ 16 ایسے لفظ آتے ہیں قرآن پاک میں جو مؤنث شمار ہوتے ہیں، لیکن ان میں مؤنث کی علامت نہیں ہوتی۔ ان میں سے ایک سما، یعنی یہ جو سماوات ہم نے پڑھا تھا، ایک ارض جو ہم نے پڑھ لیا، اسی طرح یہ دنیا ہے، یا اسی طرح یہ نار ہے، یہ چار تو یہی آگے، باقی بھی آہستہ آہستہ آپ کو جہاں جائیں گے بتاتے جائیں گے، وہ آپ نوٹ کرتے ہیں۔ یہ ٹوٹل قرآن پاک میں 16 ایسے لفظ آتے ہیں جو مؤنث ہے، لیکن ان میں مؤنث کی علامت نہیں ہوتی۔ آئیے نماز کے پڑھنے کی ایک اور اہم دعا ہم نے دیکھی تھی، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم اے اللہ، اعنی دو ٹکڑے عین، دے نی مجھے، کیا یعنی مدد کر میری، ذکر کا دو ٹکڑے، ذکر ذکر کا تیرا، تیرا ذکر، و شکر کا اور تیرا شکر کرنے کا، وا اور حسن اور جو اچھی طرح عبادت کا تیری عبادت کرنے پر۔ یہ ایک خاص دعا ہے جو آپ نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر محبت سے کہا تھا، اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور یہ دعا جو ہے، اور تجھے نصیحت کرتا ہوں، یہ دعا جو ہے کبھی مت چھوڑنا، ہر نماز کے بعد پڑھنا۔ کیا؟ اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اس کے بعد ہم نے 6 صورتیں پڑھی تھی، یہ تو ہوگی نماز، یعنی پوری نماز، اذان اور نماز کے تمام ارکان، یعنی رکوع، قیام، سجود اور تشہد، یہ ہم نے پورا کر لیا۔ اب آتے ہیں جو ہم نے ٹوٹل 7 صورتیں ہیں، سورۃ الفاتح چونکہ ہم نے نماز کے اندر پڑھ لی، اور پیچھے 6 رہ گئی، وہ 6 کون سی ہیں؟ آئیے ان میں 4 تو کل ہیں، اور 2 جو ہے سورۃ العصر جو ہے سورۃ النصر ہے۔ تو آئیے سورۃ الاخلاص سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل کہہ دیجئے، امر کا صیغہ ہے، ہوا وہ اللہ، اللہ احد ایک ہے، کہہ دیجئے اللہ کیا ہے؟ اکیلا ہے، احد ہے۔ اللہ الصمد، اللہ کیا ہے؟ اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد، نہ اس سے کوئی، اس سے وہ کسی سے جنا گیا، ولم یولد اور نہ اس نے کسی کو جنا، ولم اور نہ ہی، یکن وہ ہے، لہو اس کے لیے، کفوا یعنی کوئی برابری ہمسر کرنے والا، احد وہ جو ہے بے نیاز ہے۔ تو یہ جو ہے اس کا ترجمہ تھا جو ہم نے کیا، اور آئیے دیکھتے ہیں اس کے اندر 4 اہم چیزیں ہیں۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ 4 چیزوں میں اکیلا ہے۔ کیا؟ ذات میں وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی رشتہ دار نہیں، صفات میں یکتا ہے، اس جیسا کوئی دیکھ نہیں سنتا، سن نہیں سکتا، غیب نہیں جانتا، مدد نہیں کر سکتا۔ حقوق میں اکیلا ہے کہ یہ صرف اللہ کا حق ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے اور اس کی عبادت کی۔ اختیارات میں اکیلا ہے کہ حلال و حرام قانون سازی صرف اللہ کا حق ہے۔ اس کے بعد ہم نے سورۃ الفلق دیکھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ کل کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ میں آتا یا آتی ہوں، برب رب کی کون سی؟ فلق صبح کے، من شر اس شر سے، اس جو ہے تکلیف سے، ما جو خلق اس نے پیدا کی، ومن شر اور اس شر سے، غاسق جو اندھیرے کے ہو، اذا وقب جب وہ چھا جائے، ومن شر اور اس شر سے، نفاسات وہ جو پھونکے مارتی ہیں جادوگرنیاں، کیا؟ فی العقد گروہ میں، ومن شر اور اس شر سے، حاسد جو حاسد کرتا ہے، کیا؟ اذا حسد حسد جب وہ حسد کرے۔ یعنی اس صورت کے اندر ان چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی،
مثلا ہمیں جو ہے اندھیرے کے اندر کوئی چیز نظر نہیں آتی جب تک روشنی نہ ہو، اسی طریقے سے ہمیں جو ہے یہ نہیں پتا چلتا کسی نے جادو کر دیا ہے، ہمیں یہ نہیں پتا چلتا کہ کوئی ہم سے حسد کر رہا ہے، اس کے دل میں حسد ہے. تو یہ نہ نظر آنے والی جتنی چیزیں ہیں، تکلیفیں ہیں، شر ہیں، ان سب سے جو ہے اس صورت میں پناہ مانگی گئی. پھر دوسری صورت جو ہم نے دیکھ، اس میں ایک لفظ آیا تھا ماں. ماں کے تین معنی ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے نہیں، جیسے معافی نہیں، یا ما خلق کا اس نے پیدا نہیں کیا. دوسرے معنی اس کے ہوتے ہیں کیا، جیسے ما دینوں کا تیرا دین کیا ہے. تیسرے اس کے ہوتے ہیں جو، جیسے من شر ما خلق، اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی. تو اس کے تین معنی کیا ہے ماں کے، نہیں، کیا اور جو. ایک لفظ آتا ہے من. من کے دو معنی ہوتے ہیں. کیا؟ من ربو کا، کون، یعنی جیسے کون تیرا رب ہے. اور سمی اللہ لمن حمدہ، اللہ نے سن لی اس کی جس نے یا جو اس کی تعریف کی. تو یہ جو ہے من کے دو معنی کون اور جو. یاد رکھیے سورۃ الفلق جو ہے تمام شرور سے بچنے کا فارمولہ ہے، خصوصاً اندھیرا، جادو اور حسد جو نہ نظر آنے والی چیزیں ہیں. اس کے بعد سورۃ الناس آتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ. قل کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں یا پناہ مانگتی ہوں، برب رب کی، ناس لوگوں کے، مالک الناس جو بادشاہ ہے لوگوں کا، الہ معبود ہے ناس لوگوں کا، من شر اس شر سے، تخفیف سے، وسواس یعنی وسوسہ ڈالنے کے، الخناس جو پیچھے ہٹ جاتا ہے، الذی یوسوس جو وسوسہ ڈالتا ہے، کیا کرتا ہے، فی الصدور سینوں میں، ناس لوگوں کے، من الجنت وہ جنوں میں سے بھی ہے، والناس اور انسانوں. اب یہاں پہ یہ ایک اہم بات ہے کہ یہ جو سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ہے ان کو معوذتین کہتے ہیں. اور یہ دو ایسی اہم صورتیں ہیں جو اس سے پہلے کسی اور امت کو نہیں دی گئی، آپ کی امت کو دی گئی ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ ہر فرض نماز کے بعد جو ہے سورۃ اخلاص کے ساتھ انہیں پڑھتے تھے ایک بار، اور فجر اور مغرب کے بعد انہیں تین تین بار پڑھا کرتے تھے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہیں سونے سے پہلے آپ ان معوذتین کو پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونکتے اور اپنے جسم پہ جو ہے ان ہاتھوں کو پھیرتے تھے. تو یہ جو دونوں صورتیں ہیں ان تمام چیزوں سے ہمیں جو ہے محفوظ کرتی ہیں جو نہ ہمیں نظر آنے والی ہیں، یا ایون نظر آ رہے انسان ہیں یا جن ہیں اگر نظر آتے ہیں، تو اس صورت میں جو ہے ان سب سے ہمیں ان سے پناہ ملتی. تو یہ تین چیزیں ہیں پناہ کی. شروع میں ہم نے کیا پڑھا تھا، تعوذ، کہ جو ہی آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتے ہیں تو آپ ایک شیلڈ کے نیچے پروٹیکٹڈ ہو جاتے ہیں، ایک آپ کے گرد جو ہے حصار بن جاتا ہے. اور دوسری یہ دو صورتیں جو قرآن کی آخری صورتیں ہیں معوذتین، ان کے پڑھنے سے بھی آپ ایک حصار میں آ جاتے ہیں، آپ ان چیزوں سے بچ جاتے ہیں. تو یہ ایک لفظ تھا مالک، اس کے معنی ہے بادشاہ. لیکن جب یہ زبر کے ساتھ آ جائے یہ کیا ہوتا ہے، ملک. ملک کے معنی ہوتے ہیں فرشتہ، اور اس کی جمع ہوتا ہے ملائک. اور اگر یہ الف کے ساتھ آئے مالک تو اس کا مطلب ہے مالک ہونا، آنر ہونا. اور اگر یہ ملک کی شکل میں آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ملکیہ. تو ہم نے جو ہے یہاں پہ کیا مالک پڑھا ہے، مالک یعنی بادشاہ، اور ملک اور مالک جو ہے یہ ہم نے نہیں پڑھا. تو سورۃ الناس کا خلاصہ کیا، تمام شرور سے بچنے کا فارمولہ، خصوص وسوسوں کے شر سے جو شیطان اور انسان ہمارے دلوں میں ڈالتے ہیں. پھر ہم نے سورۃ العصر دیکھی، وہ کیا تھی، بسم اللہ الرحمن والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعصر قسم ہے زمانے کی، ان بے شک، الانسان تمام انسان، لفی یقیناً ہے، خسر نقصان میں، خسارے میں، اللہ سوائے اس کے، اللہ زینہ وہ لوگ، آمنو جو ایمان لے آئے، وہ عاملو اور انہوں نے نیک عمل کیے، الصالحات یعنی نیک، و تواصو اور نصیحت کی ایک دوسرے کو، بالحق حق کی، و تواسو اور نصیحت کی ایک دوسرے کو، بالصبر صبر.
ایک مختصر سی صورت ہے لیکن یہ اتنی جامع ہے کہ یہ پورے قرآن کی جو بنیاد جو ہے وہ یہ ہے، ساری چیزیں اسی کے اوپر بیس کر کے اوپر قرآن میں پھیلی ہوئی ہیں۔ تو لہٰذا اللہ کہتا ہے کہ تمام نقصان میں قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، یعنی انسان، اور پھر جب کہہ رہے ہیں نقصان میں، اس کے اندر بھی 3 شدت آ رہی ہیں، انا یقیناً لفی، بے شک، کوئی شک ہی نہیں ہے کہ نقصان میں۔ آگے کہتے ہیں الا الذین، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور ایک دوسرے کو جو ہے حق کی تلقین کی، وصیت کی، اور ایک دوسرے کو حق کی جو صبر کی جو ہے تلقین کی۔ تو یہ جو ہے 4 قسم کی چیزیں، 2 اپنے لیے، 2 جو ہے معاشرے کے لیے۔ یہ اگر چاروں چیزیں آپ کریں گے تب جو ہے آپ کامیاب ہیں، ورنہ آپ نقصان۔ اس میں ہم نے لا کے مختلف استعمالات دیکھ لیں۔ اگر لا کو اسم کے ساتھ ملائیں تو اس کے معنی ہوتے ہیں کے لیے، جیسے للہ، اللہ کے لیے، لہو، اس کے لیے۔ اور اگر یہ فعل کے ساتھ آئے تو اس کے معنی ہوتا ہے تاکہ، جیسے لیتدبروا یا لیتذکروا، یہ جو ہے تاکہ کے معنی میں آتے ہیں۔ اور جب یہ حرف کے ساتھ آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں البتہ تحقیق، جیسے لقد، یا جو ہے لفی، اس کے معنی ہوتے ہیں البتہ تحقیق کے۔ تو اس کے لا کے 3 استعمالات، حرف کے ساتھ جب آتا ہے تو معنی ہوتا ہے کے لیے، فعل کے ساتھ آتا ہے تو معنی ہوتا ہے تاکہ، حرف کے ساتھ آتا ہے تو معنی ہوتا ہے البتہ تحقیق۔ تو سورۃ العصر کا خلاصہ یہ ہے، مکمل خسارے سے بچنے کا فارمولا۔ اس کے بعد ہم نے سورۃ النصر پڑھی، کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ اذا، جب، جا آ جائے، اذا جا جب آ جائے، جا جو ہے یہ ماضی کا صیغہ ہے، لیکن جب اذا آتا ہے تو اس کے معنی مضارع میں یعنی حال میں ہوتے ہیں۔ جا کے معنی ہے وہ آیا، اذا جا جب آ جائے، تو اذا کی وجہ سے اس کے معنی جو ہے ماضی کی بجائے حال کے ہو گئے۔ نصر کیا آ جائے، نصر، نصر کہتے ہیں مدد کو، یہ جو ہے کیا اسم ہے، نصر، مدد، اللہ کی، اور الفتح، اور جو ہے وہ فتح آ جائے۔ دیکھیں الف لام بتا رہے ہیں یہ کیا اسم ہے، یعنی فتح آ جائے۔ اور رأیت، رأیت آپ دیکھیں، الناس لوگوں کو، یدخلون ہم نے مضارع پڑھا، یہ مضارع کا جمع کا صیغہ ہے غائب کا، وہ داخل ہو، کون؟ ناس داخل ہو، پھر دین میں یعنی اسلام میں، اللہ کے، افواجن، گروہ در گروہ، جماعت در جماعت، فوج کی فوج، قبائل کے قبائل۔ فسبح، بس تو آپ کیا کریں، سب یعنی بیان کریں، تسبیح کریں، بحمد، حمد کی، تعریف کی، رب کا، اپنے رب کی، واستغفر، اور اس سے جو ہے مغفرت مانگے، انہو، بے شک وہ، کانا توابا، یقیناً خوب توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ کے لیے جب یہ لفظ آئے گا، کانا کے معنی ہوتا تھا، لیکن اللہ کے لیے جب استعمال کریں گے تو ہے، یقیناً اللہ خوب توبہ کرنے والا ہے۔ اس کے بعد آخری سورت جو ہم نے دیکھی سورت الکافرون تھی، یعنی یہ 7 سورتیں ہیں آپ کے کورس میں، سورت الفاتحہ، اس کے بعد 6 سورتوں میں 4 کل ہیں، سورت الاخلاص، سورت الناس، سورت الفلق، اور یہ سورت الکافرون، اور 2 اضافی صورتیں ان کے علاوہ کیا ہیں، سورت العصر اور نصر۔ ٹوٹل یہ 7 صورتیں اور آذان، یہ ہمارا پہلا حصہ مکمل کرتے ہیں۔ تو آئیے اس کی طرف چلتے ہیں، بسم اللہ۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ قل کہہ دیجئے، امر کا صیغہ ہے، یا ایو، اے الکافرون، اے کافروں، اللہ کافروں کو للکار کے کہہ رہے ہیں، ان کو کہہ دو کیا، لا نہیں، عبدو میں عبادت کرتا، ماں اس کی، تعبدونا تم جس کی عبادت کرتے ہو، تعبدونا مضارع کا صیغہ، تم جس کی عبادت کرتے میں اس کی عبادت نہیں کرتا، دونوں مضارع کے صیغے ہیں، عبدو اور تعبدو۔ اس کے بعد ولا، اور لا نہیں، انتم تم سب کیا، عابدون عبادت کرنے والے ہو، ماں اس کی، عبدو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ ہی تم اس کی عبادت کرنے والے جس کی میں کرتا ہوں، اور لا
نہیں، انا میں عابد، میں نے عبادت کی، ماں جس کی عبادت تم نے نہ میں نے اس کی عبادت کی ہے جس کی تم نے عبادت کی ہے، ولا اور نہ انتم تم لوگ عابدون عبادت کرنے والے ہو، ماں عابدون جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین، والیا یا دو لفظ ہیں، ولی اور ولی بلکہ تین ٹکڑے ہیں، وا اور لیے یا میرے اور میرے لیے میرا دین۔ تو لہٰذا اس کے اندر جو ہے ایک بات واضح ہوگی کہ دین کے اندر مصالحت کی گنجائش نہیں۔ تو آپ نے اپنی زندگی کا یہ معمول رکھا کہ فجر اور مغرب کی سنتوں میں آپ جو ہے سورۃ الکافرین اور سورۃ الاخلاص پڑھا کرتے تھے، اور بعض صحابہ کو آپ نے فرمایا رات کو سوتے وقت یہ سورت پڑھ کر سو گے تو شرک سے بری قرار پاؤ گے۔ تو اس کا خلاصہ کیا ہے؟ دین اسلام کے معاملے میں کسی قسم کی مصالحت کی گنجائش نہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے کچھ آیتیں اور کچھ حدیثیں بھی دیکھی تھیں، ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتاب انزلنہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیذکر اولو الالباب۔ کتاب انزلنا جس کو نازل کیا ہم نے، انزلنا ہم نے نازل کیا اس کو یعنی کتاب کو، کون سی؟ قرآن، الیکا آپ کی طرف، مبارک مبارک ہے، لیے کیا؟ یدبروا تاکہ اس میں تدبر کریں، وہ کیا ہے؟ آیات ہی، آیات یعنی آیتیں ہی اس کی، وہ اور لیے کیا؟ یتذکر تاکہ اس کو ذکر کریں، اس کو جو ہے پڑھیں بتائیں۔ کیا ہے؟ اولو کہتے ہیں والے، الباب عقل والوں کے لیے، یعنی ہم نے اے نبی آپ پہ ایسی کتاب نازل کی ہے جو مبارک ہے، اور جو اس میں اس کی آیتوں میں غور کرتے ہیں اور جو اس کی آیتوں میں تدبر کرتے ہیں وہ کیا ہیں؟ عقل والے ہیں۔ یہاں ہم نے مقصد نزول قرآن دیکھا کہ تدبر کیا جائے اس کی آیتوں پر، یعنی عربی آیتوں پر، قرآن کی عربی سمجھنا ضروری اور آسان بھی ہے۔ تدبر اور تذکر میں ہم نے یہ بھی دیکھا، تدبر غور کرنا ہوتا ہے، تذکر نصیحت حاصل کرنا ہوتا ہے، یعنی اپنی زندگی میں اس کی باتوں پر عمل کرنا تاکہ دنیا اور آخرت کی ساری برکتیں ہمیں حاصل ہوں۔ قرآن سے تعلق جو ہے وہ کیا؟ چار طرح کا ہوتا ہے، راست یعنی ڈائریکٹ، اور اس کے ساتھ شدہ یعنی پلان، اور متعلق یعنی ریلیونٹ۔ تو آئیے پھر اس کے بعد ہم نے یہ ایک سورت کا ٹکڑا دیکھا تھا، یعنی سورۃ القمر کا ایک وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ ذکر، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، یسرنا ہم نے آسان کیا، القرآن قرآن کو، لذکر ذکر کے لیے۔ اور پھر ہم نے دو حدیثیں پڑھی تھی، ایک یہ تھی خیرکم من تعلم القرآن وعلم، خیرکم بہتر ہے تم میں سے، من وہ، تعلم جو سیکھے قرآن کو، وا اور علامہ اور سکھائے ہو اس کو۔ اور پھر یہ ایک اور ہم نے آیت بھی پڑھی تھی، ربی زدنی علما، ربی اے میرے رب، زدنی دو ٹکڑے، زد بڑھا، نی مجھے، زیادہ کر مجھے، علم میں۔ پھر ایک اور آیت تھی ہم نے دیکھی تھی سورۃ العلق کی، الذی علم بالقلم، الذی جس نے، علم سکھایا، بالقلم قلم سے۔ اور ایک آیت کا یہ بھی ایکم احسن عملا، ایکم کون تم میں سے، احسن بہتر ہوگا، عملا۔ پھر مسابقت کا جذبہ یہ تھا کہ نیت کر لی، دعا کر لی، ساری فیکلٹی اور خاص کر قلم کا استعمال شروع کیا، اللہ کے سامنے مسابقت اظہار کر۔ تو یہ ہمارا پہلا حصہ مکمل ہوا۔ یہاں پہ ہم جو ہے 2 منٹ کے لیے بریک لے کے کویسچن آنسر کا سیشن کریں گے۔ تو آپ میں سے اگر کسی کے اس